بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ ارض مقدسہ جسے انبیاء کرام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، جس دھرتی پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پرعظمت اور شوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ پیراستہ، سرسبز و شاداب بقائے ارض جہاں، نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی کی تدبیر سنی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والے کے درمیان آخری مگر عظیم مار کا برپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغوتی طاقتوں کے زیر نگی قبضہ ہے، مغضوبین ظالم کے زیر سایہ اور انتظام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال میں مصروف عمل ہے۔ عیش و عشرت میں پڑے مسلمان حکمران شکم سیری کے زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو ہی بھلا بیٹھے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے عضو کی ایک تکلیف پورے جسم میں سرایت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے سسکتے ہوئے ناسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر، کوئی مشیر اور کوئی صاحب بات نہیں کر رہا؟ آئیے اسی چپتے سوال کے جواب کے تناظر میں بقائے نور کی قدیم تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خوابیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحیرہ متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہیں، جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ محرم بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت 28,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل جو ناغورہ سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے، سر فہرست ہے، جس کا عرض 18 سے 19 کلومیٹر تک کا ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں تل کرم، خان یونس، رملہ، عطا، یافا اور غزہ ہے۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدوس کے پہاڑی سلسلے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہے۔ اس کے علاوہ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصحرا بھی اسی شہر کے زینت و رونق ہیں۔ میدانی علاقوں میں نقاب اور اخبار کے علاقے شامل ہیں۔ اخبار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریائے اردن کاٹتا ہے، اور بحر میت بھی اسی کنارے واقع ہے۔ اس علاقے میں اریحا نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے پہچانی جاتی تھی، کیونکہ کنعانیوں نے 2500 قبل مسیح میں جزیرت العرب سے ہجرت کر کے اس علاقے میں سکونت اختیار کی تھی۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ پریتی قبائل نے سن 1200 سال قبل از مسیح میں ارض کنعان پر حملہ کیا اور غزہ اور یفا کے درمیان ساحلی علاقے میں قیام کیا۔ کنعانیوں اور کریتی قبائل کے ادغام سے اس پورے علاقے کے لیے فلسطین کا نام استعمال ہونے لگا۔ تقریباً 300 سال قبل از مسیح میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی جانب چل پڑے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ لوگ اعمال کار سے الجھنا اور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، جو کہ سرزمین پر رہتے تھے۔ لہذا انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جنگ کیجیے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک ان لوگوں پر اس شہر میں داخلہ حرام قرار دے دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اب ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے ہیں، یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہذا تم اس قوم پر افسوس نہ کرو،
یکے بعد دیگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور ان کی قوم 30 سال تک میدان تیام سرگرداں رہی۔ اسی دوران میں پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل وجود میں آ گئی، جس کی سربراہی یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا۔ مقدس سرزمین میں داخل ہوتے وقت اریا کے مقام پر عمالقہ کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی اور ان کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت طالوت اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے 30 سال تک ان کی سربراہی کی اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنوب میں یہودا جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، شمال میں اسرائیل جس کا مرکز شکیم تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے موجود شام اور فلسطین جو شامل تھا اس کی جانب لشکر روانہ کیا جو کہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کافی دور تک پیش قدمی کی اور اردن کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن مدینے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ لشکر واپس بلا لیا گیا۔ بالآخر خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے رہنے والوں اور خلیفہ دوم کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے شہریوں کے مطالبے پر حکم دیا کہ کسی یہودی کو بیت المقدس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہاں کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ فلسطین پر مکمل قبضے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں پر سکونت پذیر ہو گئے۔ غیر عرب لوگ بتدریج عرب قبائل میں ضم ہو گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ خطہ مکمل طور پر ایک عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ عباسی دور میں فلسطین عراقی حکومت کے ماتحت رہا اور بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک جنگ بھی اسی علاقے میں لڑی گئی جس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ فاطمیوں کے خلافت کے دوران یہ علاقہ مصر کا حصہ بنا۔ اگرچہ سلجوقی حکومت کا دائرہ ایشیا صغیر، شام اور فلسطین تک پھیل گیا اور قدس پر ان کا قبضہ بھی رہا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ فاطمیوں نے قدس پر اپنا قبضہ بحال کر لیا۔ بعد میں صلیبی لشکر نے قدس پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور 1098 میں یورپی پادریوں کے اکسانے پر تقریباً 1.5 لاکھ عیسائی یورپ کے مختلف شہروں سے جمع ہو گئے اور فلسطین کی جانب چل پڑے تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں سے چھین لیں۔ اس لشکر نے اپنے آنے والے راستے میں کئی مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ چونکہ سلجوقیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے فاطمیوں کی طاقت میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، اس لیے وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں 1099 میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور بالآخر 1291 میں مسلمانوں کی کامیابی کے ساتھ صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ صلیبی جنگوں کے بعد 10ویں صدی ہجری کی ابتدا تک یہ ملک مصری سلطنت کا حصہ تھا۔ 1518 میں جب عثمانی ترکوں نے مصر پر قبضہ کیا تو فلسطین بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا اور تقریباً 400 سال تک یہ علاقہ عثمانی سلطنت کا ایک غیر اہم حصہ شمار ہوتا رہا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں نپولین نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ بتدریج فلسطین پر سے عثمانی کنٹرول کم ہوتا چلا گیا اور سلطان کی جانب سے منسوب مصری حاکموں نے جو خود کو خدیو کہلواتے تھے فلسطین کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد کی فلسطین کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے یہ فلسطین یا ایک اسلامی اور عرب سرزمین میں رہی ہے اور یہودیوں کی اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ یہ سرزمین یہودیوں سے متعلق ہے۔